السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل اینڈ ویلکم بیک ٹو اندر نیو رمضان ولاگ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ لوگوں کا پہلا روزہ جو ہے وہ بہت ہی اچھا گزرا ہوگا۔ سب سے پہلے تو آپ سب کو پہلا روزہ مبارک۔ اللہ کرے کہ اس مہینے کی ہماری ساری عبادات، ہمارے سارے نیک کام اللہ پاک اپنے حضور میں قبول فرمائے اور ہماری جتنی بھی خطائیں اور نافرمانیاں ہیں ان کو اللہ پاک معاف فرمائے اپنے حبیب کے صدقے، آمین۔ سحری کا ولاگ میں نے نہیں بنایا تھا کیونکہ شروع میں عادت بھی نہیں ہوتی اور نیند بہت زیادہ ہوتی ہے، تو نیند میں بس جلدی سے سحری بنایا تھا اور سحری کر کے نماز پڑھ کے پھر تلاوت میں بزی ہو گئی تھی۔ تو یہ افطاری کی میں تیاریاں کر رہی تھی اور میں ہمیشہ کوشش کرتی ہوں رمضان کا جو پہلا روزہ ہوتا ہے، پہلے روزے کے دن میں سارے پڑوسیوں کے لیے بھی افطاری بناتی ہوں۔ اس وجہ سے آج میں تھوڑا جلدی آ گئی تھی، ظہر کی نماز کے بعد میں کچن میں آ گئی تھی۔ آج افطاری میں بنانے لگی تھی چنا چاٹ، جس کے لیے میں نے چنے بوائل کر دیے تھے۔ اس کے علاوہ اپنے لیے ڈنر میں نے سوچا کہ بہت ہی سمپل سا کچھ کر لوں۔ ویسے بھی رمضان میں نا بہت ساری چیزیں ہو جاتی ہیں، تو وہ سب کھانے سے تھوڑا سا اسٹمک جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، تو اس وجہ سے کوشش کریں جتنا سادہ اور سمپل چیزیں ہوں وہ بنایا جائے کھانے میں۔ تو میں نے سوچا کہ آج میں سادہ سبزی بنا لیتی ہوں، پھول گوبھی، وہ بھی میں نے بوائل کر لیا تھا تاکہ تیزابیت ختم ہو جائے۔ اس کے علاوہ میں بنانے لگی تھی اس کو فرائی کر کے آج۔ تو یہاں پہ چنے میں نے ایک دیگچی میں نکال لیے کیونکہ پریشر کوکر میں جو ہے نا مجھے کویر بھی بوائل کرنا تھا، جو ہماری ٹریڈیشنل ایک ہرب کہہ لیں، وہ جڑی بوٹی ہوتی ہے جو رمضان المبارک میں ہم لوگ ہر افطاری میں جو ہے نا کڑی ہر گھر میں مینڈیٹری ہوتا ہے، ضرور بنتی ہے کڑی۔ تو کڑی ہو اور اس میں کویر نہ ہو تو وہ جو ہے نا ایک ادھورا سا لگتا ہے۔ تو میں کوشش کرتی ہوں چیزیں جو پریزرو ہو سکتی ہیں تقریباً ایک ہفتے کے لیے ان کو میں ایک ساتھ بوائل کر کے رکھ لوں، جس میں چنے ہو گئے، آلو ہو گیا اور کویر وغیرہ ہو گیا، ان کو میں بوائل کر کے ڈبے میں بند کر کے فریج میں رکھ دیتی ہوں۔ تو یہاں پہ پریشر کوکر سے میں نے چنے نکال لیے، اس کو واش کر کے میں اس میں کویر بوائل ہونے کے لیے میں نے رکھ دیا تھا۔ یہاں پہ میں آٹا گوندھ رہی ہوں۔ آٹا مجھے تھوڑا سا سخت گوندنا تھا کیونکہ جو کڑی میں نوڈلز بنتے ہیں وہ ہینڈ میڈ نوڈلز ہوتے ہیں اور اس کے لیے جو آٹا بنتا ہے وہ تھوڑا سا سخت ہوتا ہے۔ اس میں نے ایک انڈا ڈالا تھا، اس کے بعد تھوڑا سا پانی ڈال کے اب جو ہے آٹے کو اچھی طرح سے ہم ہاتھ کی مدد سے نیٹ کریں گے۔ تو یہاں پہ وہی میں کر رہی تھی، آٹے کو اچھی طرح سے میں گوندھ رہی تھی۔ ہمیں بہت ہی فائن سا آٹا چاہیے، بہت ہی جو ہے نا گوندا ہوا اور مزیدار سا آٹا چاہیے۔ جتنا آٹا اچھا ہوگا اتنی ہی وہ جو نوڈلز ہیں وہ اچھے بنیں گے۔ تو میں نے ایک پتلی سی روٹی بیلی تھی، 3 روٹیاں بیل کے ان کی میں نے اسٹرپ شیپ میں نے کٹنگ کی تھی، کرنے کے بعد آٹا لگا کے ان کو رکھ دیا تھا۔ اب جو نوڈلز میں بناؤں گی وہ اس مشین کے تھرو بناؤں گی، ویسے ہاتھ سے چھری سے بھی آپ کاٹ سکتے ہیں، اس میں تھوڑا سا جو ہے نا شیپ کا مسئلہ ہوتا ہے، مجھ سے وہ شیپ صحیح نہیں بنتے، کبھی بہت پتلی ہو جاتی ہیں، کبھی چوڑی ہو جاتی ہیں۔ تو یہاں اس جو گیجٹ ہے میرے پاس، اس کے تھرو جب میں بناتی ہوں تو بہت ہی اچھے ہمارے نوڈلز بن جاتے ہیں۔ 2 شیپ کے اس میں بنتے ہیں، ایک بہت ہی باریک بنتے ہیں اور ایک تھوڑے سے یہ چوڑے شیپ کے بنتے ہیں۔ تو آج میں اس شیپ میں بنا رہی تھی۔ تو چونکہ میں نے آج زیادہ بنانا تھا، سارے نیبرز کو بھی میں نے بھیجنا تھا، اس لیے میں نے کڑی کا جو پانی تھا وہ میں نے زیادہ کر دیا تھا، اس کے لیے مجھے نوڈلز بھی زیادہ بنانے تھے۔ تو یہاں پہ سارے نوڈلز میں بنانے لگی تھی۔ چترالی جو خاص کر خواتین ہیں وہ اگر مجھے دیکھ رہی ہیں تو نوڈلز وہ I'm sure کرتی بھی ہوں گی، کیونکہ میں جو کرتی تھی ہمیشہ رمضان سے پہلے میں نوڈلز بنا کے اسی طرح کڑی کے لیے ان کو ڈرائی کر کے میں اسٹور کرتی تھی ڈبے میں۔ لیکن اس دفعہ کچھ ایسی مصروفیات رہیں، مہمان بھی بہت زیادہ تھے، رمضان سے پہلے ٹائم ہی نہیں ملا مجھے مطلب بنا کے ان کو ڈرائی کرنے کا، تو اس دفعہ میں بنا نہیں پائی۔ لیکن رمضان کے بیچ میں اگر مجھے ٹائم ملا تو میں انشاءاللہ ضرور بنا کے ان کو ڈرائی کر کے رکھوں گی، اس سے ٹائم کی بچت ہو جاتی ہے۔ تو بہت زیادہ ٹائم کنزیومنگ ہے یہ کڑی کے لیے، جو نوڈلز والا پروسیس ہے نا بہت ہی ٹائم کنزیومنگ ہوتا ہے۔ تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ بیچ میں اگر ٹائم ملا تو میں بنا کے ان کو ڈرائی کر کے رکھوں گی۔ یہاں پہ میرے نوڈلز سارے بن گئے تھے۔ ان کو میں چھوٹے کر کے نہیں کاٹوں گی کیونکہ جب یہ بوائل ہوتے ہیں تو خود ہی ٹوٹ کے جو ہے نا صحیح شیپ میں آ جاتے ہیں۔ ویسے اتنے لمبے نہیں ہوتے کڑی میں، ان کو چھوٹے
چھوٹے چھوٹے کر کے ڈالتے ہیں، لیکن ایسے بھی ڈال سکتے ہیں آپ، کیونکہ جب یہ بوائل ہو کے تیار ہو جاتے ہیں نا تو پھر یہ خود سے ہی ٹوٹ کے جو ہے نا چھوٹے چھوٹے شیپ میں آ جاتے ہیں۔ تو میں ان کو ایسے ہی لمبے لمبے شیپ میں ہی رکھ دیتی ہوں۔ یہاں پہ میری جو سبزی تھی وہ بن کے فرائی ہو کے تیار ہو گئی تھی، اور دوسری طرف جو کویر میں نے بوائل ہونے کے لیے رکھ دیے تھے وہ بھی بوائل ہو کے تیار ہو چکے تھے۔ ان کو میں پانی کے ساتھ ہی رکھوں گی، کیونکہ ان کا جو پانی ہوتا ہے وہ بہت ہی دوا کے طور پہ یوز ہوتا ہے، تو میں پانی کے ساتھ ہی ان کو پریزرو کروں گی۔ کہ لفظ اور روزے میں کیا جوڑ ہے؟ رمضان کہتے ہیں جل جانا، جل جانا، جل جانا۔ اور اس کو روزے کے ساتھ کیا مناسبت ہے کہ جب کوئی مرد عورت روزہ رکھتا ہے یا رکھتی ہے تو پچھلے 330 دن کے گناہ، آج روزہ رکھا، بٹی تیار ہو گئی، گناہ ڈال کے جلاؤ، دوسرے دن اور گناہ جلاؤ، تیسرے دن اور گناہ، چوتھے دن اور، 30ویں دن سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ جلا کے راکھ کر کے ایمان والے مرد عورت کو پاک کر کے صاف کر کے آخری رات کہتا ہے جاؤ بخشے بخشائے چلے جاؤ، جاؤ بخشے بخشائے چلے جاؤ۔ تو میرا نبی تو 2 کھجور پہ روزہ رکھتے تھے۔ اور ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے رمضان کا، کہیں سے بکرے کی سری پکی ہوئی آ گئی تو آپ بڑے شوق سے کھا رہے تھے، اور ساتھ ارباز بن ساریہ بھی تھے، حضرت علی بھی تھے، اور حضرت میقداد بھی تھے، 3-4 آدمی سحری کھا رہے تھے۔ بلال رضی اللہ عنہ آئے کہ یا رسول اللہ سحری کا ٹائم ختم ہو گیا ہے، میں اذان دینے جا رہا ہوں، آپ کھانا پینا بند فرما دیں۔ اب میں کہا ٹھیک ہے، وہ باہر چلے گئے، اذان دینے لگے، پھر خیال آیا میں دیکھ لوں کہ آپ نے کھانا چھوڑا کہ نہیں چھوڑا، واپس آئے تو آپ کھا رہے تھے۔ یا رسول اللہ واللہ لقد اصبحت، اللہ کی قسم صبح ہو گئی۔ آپ نے ہاتھ پیچھے کر لیا تھا، ارے بلال نہیں ہوئی تھی، نہیں ہوئی تھی، تیرے قسم کھانے پر اللہ نے پہلے نکال دیا اس کو کہ تیری قسم جھوٹی نہ پڑے۔ حضرت علی نے فرمایا اگر بلال قسم نہ اٹھاتے تو جب تک میرے نبی کھاتے رہتے اللہ صبح کو پیچھے ہٹاتے جاتے۔ میں نارملی جو ہے نا مولانا طارق جمیل صاحب کو بہت زیادہ سنتی ہوں، اور رمضان میں تو خاص کر کے ان کی باتیں جو ہے نا بہت زیادہ دل موہ لیتی ہیں۔ تو یہ صلاحیت اللہ تعالیٰ ہر کسی کو نہیں بخشتے، وہ بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی باتیں جو ہے نا سیدھا دلوں میں گھر کر لیتی ہیں۔ تو میں طارق جمیل صاحب کے متعلق میرے ساتھ کچھ ایسا ہے کہ میں جب بھی ان کو سنتی ہوں ایک بہت ہی روحانی سا ماحول ہو جاتا ہے، بہت ایک روحانیت سی محسوس ہوتی ہے۔ تو میں رمضان میں کوشش کرتی ہوں جتنا زیادہ ہو سکے میں مولانا طارق جمیل صاحب کو سنتی ہوں۔ اللہ پاک مولانا طارق جمیل صاحب کو صحت و تندرستی کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائے، آمین۔ یہاں پہ میں نے اپنے سارے نوڈلز جو ہے نا ایک ایک کر کے میں نے شامل کر دیا تھا کڑی میں، اور اب دھیمی آنچ پہ ہم ان کو پکائیں گے، تقریباً میڈیم فلیم پہ ہم ان کو پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں وہ جو لمبے لمبے نوڈلز تھے وہ کیسے خود سے ٹوٹ کے جو ہے نا بالکل نارمل سائز میں آ گئے ہیں، اور یہاں پہ ہماری جو کڑی تھی وہ بن کے بالکل تیار ہو گئی تھی۔ تو ماشاءاللہ الحمدللہ ہماری افطاری تیار تھی۔ پکوڑے بھی میں نے بنائے تھے لیکن اس کی ریکارڈنگ میں کرنا بھول گئی تھی۔ مکس سبزی کے پکوڑے تھے، چنا چاٹ تھا، اور سبزی تھی، اور کڑی ہم نے بنایا تھا، ساتھ چاول تھے۔ اور ایان کا بھی آج روزہ تھا، الحمدللہ اس نے بھی اپنا روزہ پورا کیا، تو اس نے شربت مانگا تھا، اس کے لیے شربت بھی تھا۔ تو الحمدللہ ہمارا پہلا روزہ بہت ہی اچھی طرح گزرا تھا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ یہاں پہ میں بچوں کے لیے صبح اسکول کے لیے لنچ بنانے لگی تھی، تو فیضان کے لیے ٹوسٹ اور ایان اور زہرا کے لیے جو ہے نا برگر میں نے بنایا تھا۔ رمضان میں نیندیں نہیں پوری ہوتی ہیں، جو مائیں ہیں وہ مجھ سے ریلیٹ کر پائیں گی، نیندیں بالکل بھی پوری نہیں ہوتی، اور میں پرسنلی نا مجھے دن کو بالکل نیند نہیں آتی، میں دن کے ٹائم سو نہیں سکتی۔ تو سحری کے ٹائم جب اٹھتے ہیں تو پھر سحری کر کے نماز پڑھ کے تلاوت کر کے پھر صبح ہو جاتی ہے، اور پھر بچوں کی تیاریاں ہو جاتی ہیں، تو ان کے لیے لنچ بنا کے ان کو اسکول کے لیے تیار کر کے پھر جو ہے نا اس کے بعد پھر میں تلاوت کرتی ہوں تھوڑی دیر، اور گھر کے سارے کاموں میں مصروف میرا دن گزرتا ہے۔ یہاں پہ سب کو رخصت کرنے کے بعد میں میری بلی اور ہماری تنہائی کو لے کے ہم آ گئے واپس گھر کی طرف۔ تو یہ تھا میرا آج کا ولاگ، امید ہے آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب میرے چینل کو ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلے ولاگ میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔